السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج سوموار ہے 16 مارچ 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ بڑے اہم موقع پر آن پہنچی ہے، کیونکہ جو ٹرمپ محاذ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے، جو ایک بین الاقوامی اتحاد کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ 5 بڑی طاقتوں نے ٹھینگا دکھایا ہے کہ نہیں پانا کا مسیح نہیں کر سکتے، تسی پگا کیتا ہے، تسی سنبھالو۔ اور وہ بھی ایسے ایسے اتحادی جن کے اوپر امریکہ کو بڑا تکیہ رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا امریکہ زمینی طور پر فوج بھیجے گا؟ کیونکہ ساؤتھ کوریا سے کچھ میرینز کو موو کیا ہے، کچھ امریکہ سے، اور مجموعی نمبر 5000 بنتا ہے۔ تو چینی پروفیسر ہیں، پروفیسر جیانگ، انہوں نے ایک دفعہ پھر پیشن گوئی کی ہے کہ 7 ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ امریکہ ایران میں فوجی بھیجنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا۔ اور ساتھ عباس عراقچی، ایران کے وزیر خارجہ، پاکستان کے حوالے سے کیا شاندار ٹویٹ کر دیا انہوں نے۔ جو رات بھر ایران نے کیا اسرائیل اور امریکی اہداف کے اوپر، بالخصوص یو اے ای میں، کچھ ویژولز ہیں میں دکھاؤں گا آپ کو اسکرین، یہ میں نے ساتھ کھولی ہوتی ہے، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ اور آغاز میں البتہ ملکی سیاست سے کر رہا ہوں۔ وجہ نعیم اشرف بٹ صاحب، ہمارے بڑے پہنچے ہوئے صحافی، بڑے اچھے دوست، اندر کی خبر لے کے آتے ہیں۔ جنگ کی وجہ سے جو سیاست میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اوپر صحافی نے اس طرح کوریج نہیں کی، لیکن ان کی نظر تھی، کیونکہ پس پردہ گپ شپ اور معاملات روابط کی بات تو ہم اپنے ویلاگز میں کئی ماہ سے کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارا ویلاگ باقاعدگی سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ لیکن آبویسلی جب تک کوئی کنکریٹ پکچر نہ نکلے تو تاثر یہ بنتا ہے کہ جو جرنلسٹ ہے وہ ایسی کہانی سنا کے ویوز لے رہا ہے، یا لوگوں کی امید بلند کر رہا ہے، یا حوصلے توڑ رہا ہے۔ تو اس لیے محتاط طریقے سے ہم نے خبر دے رکھی تھی 2-4 مہینوں کے دوران کہ رابطہ کاری ہے، اور معنی خیز رابطہ کاری ہونے کی کوشش ہے۔ یہ ماضی کے 2-3 روابط سے ہٹ کے کوشش ہے، جب سے خان صاحب کی صحت خراب ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد جب سے صحت خراب ہوئی، آنکھ کا مسئلہ ہوا، فرام دیٹ آنورڈ کمیونیکیشن ہے، جس کی تصدیق بٹ صاحب نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ علیمہ خان اور سہیل افریدی وفاق کی اہم شخصیات سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آخری بار ملاقات فاٹا ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی، جو چند روز قبل ہوئی۔ دونوں نے کہا کہ ہماری عمران خان سے ملاقات نہ ہونے دیں تو تعاون آسان ہوگا، کیونکہ جب ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں عمران خان صاحب کی بات ماننا پڑتی ہے اور وفاق سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بوشا بی بی کی ملاقاتیں بھی علیمہ خان کے کہنے پر گزشتہ ہفتے نہیں ہوئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بوشا بی بی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پیغام ادھر سے بھی باہر آ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں چالان بھی ابھی تک جمع نہیں ہوا، اور یہ بھی اسی ملاقات کے ثمرات ہیں۔ یہ انہوں نے کہا تھا۔ علیمہ خان سی ایم کے پی کی وفاق کی اہم شخصیات سے جو ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے خبر بریک کی، اور یہ اس بیچ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انگلینڈ اور امریکہ سے بھی کچھ ڈاکٹرز اور کچھ تاجر، ایک وفد جو حامی کہہ سکتے ہیں، خیر خواہ، ان کے روابط کی بھی خبر منظر عام پر آئی تھی۔ وہ فارمولا نہ ماضی میں کامیاب ہوا تھا نہ اب، کیونکہ اس میں سب سے بڑا پرابلم جو باہر سے آنے والے وفود ہوتے ہیں یا حامی ہوتے ہیں، وہ خان صاحب کے کیونکہ ان کی گارنٹی نہیں دے سکتے یا ان سے بات منوا نہیں سکتے، تو وہ خیر خواہی کی نظر ہو جاتی ہے۔ بات جب بھی کوئی ہوگی تو یہ جو ریلیونٹ کریکٹر جن کا نام نعیم اشرف صاحب بٹ صاحب لے رہے ہیں، ان کے ذریعے ہوگی یا براہ راست ہوگی۔ اطلاع میری یہ ہے کہ یہ جو جنگ کی وجہ سے موجودہ صورتحال ہے، اکانومی جہاں کھڑی ہے، ایک سراسیمگی ہے، ان پریڈکٹیبل صورتحال ہے، استحکام سیاسی ہو یا معاشی، وہ خواب ہوا پڑا ہے۔ تو اس بیچ میں کچھ عقل مندوں نے، کچھ فیصلہ سازوں کو مشورہ دیا کہ یہ وہ موقع ہے، بالخصوص افغان محاذ کھلا ہوا ہے، وہاں سے ڈرونز آ رہے ہیں، دہشت گردی بند نہیں ہو رہی، اوپر سے ایران جنگ لگ گئی ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، ملک کسی طور بھی سٹیبل ہونے کا نام نہیں لے رہا، پوری دنیا ایک انبیلیویبل ماحول میں جا چکی ہے۔ تو کیوں نہ اس سب کے بیچ کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی معاملہ فہمی کی جانب پیش قدمی کی جائے۔ تو آئیڈیل ماحول، انفارچونیٹلی مجھے لفظ یوز کرنا پڑا ہے، وہ بنا جب ان کی صحت کے مسائل ہوئے۔ تب ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، کہ اگر تو خان صاحب ہسپتال منتقل ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا CBM ہوگا فار بوتھ۔ یہ میں نے آن ریکارڈ بات کی تھی، لیکن وہ کیوں نہیں ہو پایا؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس میں بھی اس خبر میں جو کردار ہے ان کا کردار ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس سے شیر افضل مروت اور دیگر کی جو تھیوری ہے کہ دیکھیں جی علیمہ بی بی تو فلاں ایجنسیوں سے رابطے میں، فلاں سے رابطے میں، اس تھیوری کو تقویت ملتی ہے۔ ورکر سپورٹر ایسی کوئی تھیوری، ایسی کوئی خبر ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ جو فیکٹ آف دی میٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر رابطے ہو رہے ہیں تو وہ کسی بھارتی خفیہ ایجنسی سے ہو رہے ہیں، کسی بھارتی وزیر سے ہو رہے ہیں، نہیں، پاکستانی وزیر سے ہو رہے ہیں، پاکستانی اداروں سے ہو رہے ہیں، تو ہونے دیں۔ رابطہ کاری کے بغیر آپ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جو اینگل اس میں دیا گیا خبر میں،
خبر تو اپنی جگہ درست معلوم ہوتی ہے. یہ جو انہوں نے کہا نا آخری ملاقات فاٹا اسلام آباد میں ہوئی وفاق کی اہم شخصیت, تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں وفاق کی اہم شخصیت ہیں کون. وفاق کی اہم شخصیت ایک مضبوط ترین شخصیت ہیں جن کا تعلق بظاہر کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, لیکن وہ حکومت کی سب سے مضبوط اس سسٹم کی, بلکہ حکومت کی نہیں سسٹم کی سب سے مضبوط شخصیت ہیں. وہ شخصیت جن کو اصل جو ذمہ دار ہیں ان کی آشرواد بھی حاصل ہے اور حکومت ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. تو اس شخصیت کے ذریعے یہ رابطے ہیں, یہ وہی رابطے ہیں جو خان صاحب کی جب طبیعت خراب ہوئی تھی تو ان رابطوں کی تصدیق ہوئی کہ صحت, جیل, ہسپتال, ڈاکٹر, تو وہ جو صاحب اس میں انوالو تھے, آپ سمجھ گئے نام لینے کا کیا فائدہ, ان کے ذریعے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جنگ کی وجہ سے ان معاملات پر توجہ ہٹی رہی. لیکن میں اس کو کنکلوڈ اگر کروں اپنی آزادانہ رائے میں, تو میں اس صورت تب تک ایسی کسی خبر سے کچھ کنکریٹ نہیں نکالوں گا جب تک پہلے مرحلے میں عمران خان صاحب صحت کے لیے ہسپتال منتقل نہیں ہوتے. اس سے کم پہ رابطہ کاری ہی کی کہانی رہے گی اور پھر جنگ کے ماحول میں سب کچھ اس کی زد میں چلا جائے گا. دیٹس سو سمپل. عید کے بعد کنٹینر آنا ہے, لانگ مارچ کرنا ہے, یہ بھی دور کی باتیں ہیں اور یہ بھی ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو کی باتیں ہیں. ان ریئل رابطہ کاری کی کوشش تھی اور ہے. کنکریٹ تب ہوگی جب وہ ہاسپٹل جائیں گے. اس دفعہ اس میں اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں ریلیونٹ موسٹ شخصیت حکومت کی انوالو ہے. اٹ از ناٹ رانا ثناءاللہ, اٹ از ناٹ پرائم منسٹر شہباز شریف, اٹ از ناٹ ABCD زرداری صاحب. یہ وہ شخصیت جس کو اس گھر کا بھی اور اس گھر کا بھی آشرواد حاصل ہے, اس لیے اس میں خبر میں کانٹینٹ ہے. خیر, میں دوسرا مدعا آپ کو سے پہلے عرض کرتا چلوں. یہ نیتن یاہو زندہ ہے, پار ہو گیا, روپوش ہے, زخمی ہے. اس نے کافی شاپ پہ جا کے اپنی ویڈیو بھی جاری کی, دیکھی ہوگی آپ نے. لیکن میں حیران اس لیے ہوا ہوں, یہ دیکھیں کافی شاپ والی ویڈیو بھی آپ, یہ کافی شاپ میں جا کے انہوں نے اپنی جو ویڈیو دی ہے, یہ کپ اٹھا رہے ہیں ہاتھ سے اور یہ کافی پی رہے ہیں, اس میں آہستہ آہستہ دکھا رہے ہیں اور زوم ان کیا. انٹرنیٹ کی دنیا اس ویڈیو کو ماننے کو تیار ہی نہیں. ایکس کا جو AI ٹول ہے گروک, وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ AI سے بنی ہے, ڈیپ AI ہے, مان نہیں رہے اس کے اوپر. آگے چلیں تو مجھے سب سے زیادہ حیرت اس لیے, میں اس موضوع کو اس لیے لے کے آ رہا ہوں کیونکہ 3-4 دنوں سے لوگ تنگ آ گئے ہیں کہ یار اس کے بارے میں آپ خبر ہی نہیں بند کر رہے, حالانکہ اس کی ویڈیو آ گئی ہے. بھائی میں اس لیے اس کے اوپر توجہ دلا رہا ہوں آپ کی کہ AI ٹول فیکٹ چیک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو تازہ ویڈیو کافی پیتے ہوئے آئی ہے وہ بھی ڈیپ فیک ہے. اس کا ثبوت میں کیسے دیتا ہوں. یہ رہا گروک جو ٹویٹر کا ٹول ہے AI کا, وہ کہتا ہے کہ بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے, یہ 4 پینل کولاج جو ہے, یہ ریسنٹ کافی شاپ ویڈیو جو پوسٹ ہوئی ہے ڈیپ فیک ایکوزیشنز کے اوپر, تو اس میں بی ہولڈنگ اے گرین کپ, اسے بی کہتے ہیں, ہینڈ ویزیبل باٹم AI ایڈیٹڈ ڈیپ فیک ورژن مارفنگ ہم انٹو اے ینگر کاربن کاپی کلون. ٹھیک ہے, وہ بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے. لیکن یہ بات اصل میں جو میری انتخاب کی وجہ بنی اس موضوع کی وہ یہ ہے, یہ دیکھیے گا, یہ میں نے آپ کے لیے اسکرین شاٹ رکھا ہوا ہے, یہ آپ دیکھیں غور سے, تو یہ لکھا ہوا ہے ہندوستان ٹائمز. اگر مودی کا میڈیا, وہ مودی جو بغل گیر ہوتا ہے اسرائیل کے دورے پہ, پارلیمان میں جا کے خطاب کرتا ہے, ہاتھ پکڑتا ہے, جپھیاں پپیاں ہوتی ہیں, اور اس کو استقبال کرنے نیتن یاہو اپنی بیگم سارا کے ساتھ ایئرپورٹ آتا ہے تل ابیب, اور بیگم نے زعفرانی لباس پہننا ہوتا ہے اور مودی نے زعفرانی پاکٹ اسکوئر پھنسایا ہوتا ہے, تو وہ اس کا اخبار ہندوستان کہہ رہا ہے کہ یہ جو آئی ایم الائیو والی اس نے کافی شاپ پہ جا کے ویڈیو اس لیے شوٹ کی کہ میں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں. لیکن جب ہندوستانی میڈیا کہے گا کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے اوپر ایلان مسک جو کہ ٹرمپ کا بیلی ہے, اس کا جنریٹ کردہ گروک کہہ رہا ہے کہ یہ 100% ڈیپ فیک ہے, ڈسپائٹ دا کلپ بینگ پوسٹڈ آن دی اسرائیل پرائم منسٹرز آفیشیل اکاؤنٹ. اس کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ پوسٹ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے ڈیپ فیک ہے. ایرانینز کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پار ہو گیا ہے, پار نہیں ہوا تو کم از کم زخمی ہو گیا ہے, زخمی نہیں ہوا تو روپوش ہے, وہ یہ دعوے کر رہے ہیں. یہ اسپیکولیشن بند نہیں ہو رہی. اچھا, یہ صرف ہندوستان ٹائم کی کہانی نہیں ہے. NDTV جو انڈیا میں بظاہر ایک آپ کہہ سکتے ہیں نسبتاً معتبر ادارہ ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے نیتن یاہو کے جو نیو ویڈیو آئی ہے انڈر اسکروٹنی, کیونکہ گروک اسے کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے. تو جب NDTV, ہندوستان ٹائم اور نیو یارک ٹائمز جیسے ادارے جو ہیں وہ یہ خبریں دیں گے, یہ نیو یارک ٹائمز بھی چھاپی ہوئی خبر میں نے رکھا ہوا ہے, نیتن یاہو کی جو معاملات آ رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے خبر چھاپی ہوئی ہے. یہ پھر جب صورتحال ہوگی تو پھر تشویش ہوگی کہ یہ ڈیپ فیک ہے. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس میں کوئی باریک کارروائی ہے, کیونکہ میٹنگز میں ابھی تک سامنے نہیں آ رہا, اور اس کا بیٹا, اس کا اکاؤنٹ ابھی بھی مسلسل خاموش ہے. تو اس لیے اسپیکولیشن میں اگر کچھ ہمارے دوستوں کو تھوڑا بہلنے کا موقع مل رہا ہے تو حرج کیا ہے اس موضوع کو ڈسکس کرنے میں.
تیسرا موضوع جو میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے، ایرانین وزیر خارجہ نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ ان بابرکت اور روحانی دنوں میں گھڑیوں میں حکومت اور عوام پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کے ساتھ اپنی حاکمیت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے دفاع کے لیے ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانینز ڈٹے ہوئے ہیں، چین کی باری گیم بھی ڈل گئی ہوئی ہے، میں نے بتایا کرنسی یہاں سے گزرے گی آبِ ہرمز میں تو ٹریڈ وہ چاہتے ہیں یوان میں۔ تائیوان والی کہانی میں صبح کے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، وہاں بھی جنگی جو ان کی جہاز ہیں اور نیول شپس ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں، اور امریکہ وہاں سے تھارڈ سسٹم جنوبی کوریا سے مشرق وسطیٰ منتقل کر رہا ہے، اور وہاں سے 2500 فوجی بھی جنوبی کوریا سے یہاں منتقل کر رہا ہے۔ تو چائنا کے لیے ایک اوپننگ تو ہو رہی ہے، عملی طور پر آتا ہے یہ نہیں آتا، آئی ایم اسٹل اسکیپٹیکل۔ چائنا کا یہ فریم نہیں ہے کہ وہ وار ویج کرے یا امریکہ جیسی زبردستی کرے کہ وینزویلا میں کچھ، ابھی تک تو چائنا نے ایسا کیا نہیں، لیکن موقع ہے کیونکہ وہ اسے باغی صوبہ کہتے ہیں تائیوان کو۔ تو یہ عباس عراقچی صاحب کا ٹویٹ اس لیے معنی خیز ہے، اردو زبان میں کیا کہ وہ ہمارے دوست، وہ دانشور جو پاکستان کو اس وقت سمجھتے تھے کہ جی وہ سعودیہ کے کیمپ میں چلا گیا ہے، ایران کے کیمپ میں چلا گیا ہے، ایران خوش نہیں ہے، سعودیہ خوش نہیں ہے۔ تو بھائی جان فی الحال سچی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں نے نا دونوں ملکوں کو آرام رکھا ہوا ہے۔ سعودیہ کا ثبوت آپ کے سامنے ہے، آنیاں جانیاں میل ملاقاتیں، اور ایران کا ثبوت یہ آ گیا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ میرے خیال میں سچی بات یہ ہے، آپ کی پولیٹیکل پسند ناپسند اپنی جگہ ہوگی دیکھنے والوں کی، سچی بات یہ ہے کہ پتے پھینٹ کے رکھے جا رہے ہیں، طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر دونوں اہم ممالک آپ سے مطمئن ہیں تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ ہمارے مسائل اور ہیں، سیاسی بھی افغانستان کے ساتھ، وہ کہانی اور ہے۔ وہ افغانستان والے بھی مجھے یاد آ گیا، آج ہمارے دوست کامران یوسف کی سٹوری آئی کہ چین نے جو معاملہ فہمی کوشش کی، پاکستان نے کہا نہیں، جب تک اہداف پورے نہیں ہوتے افغانستان میں ہم کارروائی نہیں روکیں گے۔ اچھا، یہ ایک خبر میں آپ کو دیتا چلوں، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ یہ آپ دیکھیں آج صبح سویرے دبئی میں جو ایرانین میزائلز کی وجہ سے جو تباہی ہوئی، اس کے مناظر آپ کے لیے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ ایران اب ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 10-12 دن پرانے میزائل چلائے تاکہ اس سے ان کا دفاعی نظام تباہ ہو، چوک ہو، اور پھر جدت والے میزائل ہم چلائیں گے۔ مثلاً کل رات اور پرسوں انہوں نے سجیل میزائل چلایا، سجیل سالڈ فیول والا، اور یہ بیلسٹک میزائل ہے۔ تو یہ جگہ جگہ انہوں نے چلائیں، اور یہ دبئی کے مناظر ہیں جہاں پہ لوگوں کو اب گرفتار کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیوز بنا کے پوسٹ کرتے ہیں، اس سے عوامی مفاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ رہی ٹرمپ والی کہانی، یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں جن ممالک نے ٹرمپ کی بات سننے سے انکار کیا ہے۔ اس میں اس نے جو کہا تھا کہ آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے ہم ایک اتحاد بنا رہے ہیں، بائی دا وے ٹرمپ نے رات کے نیٹو کو بھی للکار دیا، دھمکی بھی دے دی کہ بیڑا غرق ہو، وہ ویسے بھی نیٹو سے نکلنا چاہتا تھا۔ تو اب تک جو ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ اس ہفتے میں اتحاد کا اعلان کروں گا، وہ اتحاد جو آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کے لیے میرا ساتھ دے گا، یہ مدد ہی ہے نا۔ اگر سپر پاور ایک دنیا ہی کہہ رہی ہے کہ جی دنیا کی باقی قوتیں آ کے ہماری ہیلپ کریں آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے، کیونکہ ایران نے وہاں پہ آبنۂ ہرمز کو بند کیا ہوا، اور یہ یاد رہے کہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ میں ان کی 52 کشتیاں، جنگی جہاز اور نیوی تباہ کر چکا ہوں، ایران کی ایئر فورس تباہ کر چکا ہوں، پریکٹیکلی دیر از نتھنگ لیفٹ۔ اس دعوے کے باوجود اگر دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا سب سے طاقتور شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا بھر کے بڑے ممالک میرے ساتھ ہاتھ ملائیں تاکہ ہم آبنۂ ہرمز کو کھولیں، تو یہ اعتراف شکست نہیں ہے، مدد کی طلب نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے گائیڈ کیجیے گا۔ اور اس سلسلے میں اس نے اعلان کیا تھا کہ اس ہفتے میں اس اتحاد کا اعلان کروں گا۔ یہ کلیش رپورٹ نے چھاپا، فرانس نے ٹھوک کے ریفیوز کیا کہ ہم نہیں جوائن کر سکتے، آسٹریلیا نے ڈکلائن کر دی ہے، جاپان نے کہہ دیا کہ سوری ہم ڈپلوائے نہیں کر سکتے فوجیں، یو کے کائر سٹارمر، اس کی تو خیر یہ کافی بےزتی بھی کرتا رہا ماضی میں ڈیووس فورم میں جب انہوں نے جزائر سیشلز والے دیے تھے، اور پھر ساؤتھ کوریا نے بھی انہوں نے کہا جی ہم ریویو کریں گے، ابھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ چین نے تو ٹکا کے کہہ دیا نہیں، جرمنی بھی اسکیپٹیکل ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی فیصلہ نہیں کر پائے۔ 5 سے 6 بڑے ممالک، آسٹریلیا، یو کے، جاپان، جرمنی، ساؤتھ کوریا، چین، اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو پھر ٹرمپ نے کیا قبرص کے ساتھ مل کے، یونان کے ساتھ مل کے، ہونولولو کے ساتھ مل کے، یا چھوٹے ممالک کے ساتھ مل کے کارروائی ڈالنی ہے؟ میرا خیال ہے یہ پلان بھی چوپٹ ہو چکا ہے جب ان قوتوں نے انکار کر دیا۔ ایک مدعا میں آپ سے، اور سخت وارننگ بھی یہ دے رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے تعاون نہ کیا تو میں پھر سے یاد رکھوں گا، نیٹو والوں کو کہہ رہا ہے۔ ایک مدعا میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ جڑا ہوا ہے چینی پروفیسر کی اس پیشن گوئی سے، جس میں اس نے کہا، پروفیسر جیانگ نے، یہ میں ان کو بڑا کینلی فالو کرتا ہوں کیونکہ اس بندے کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ یہ صاحب ہیں پروفیسر جیانگ، یہ تاریخ دان ہیں، جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ہیں، یوٹیوب پہ بڑی شہرت رکھتے ہیں۔
اور کینیڈا اور چین میں رہتے ہیں اور پاکستان میں، انڈیا میں اور دیگر ممالک میں بڑے وائرل ہو چکے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں اس جنگ کی وجہ سے. تو میں نے ان کے پوائنٹس جاٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں ایران پر زمینی فوج بھیجنا ٹرمپ کے لیے، امریکہ کے لیے تقریباً ناممکن ہے. 7 بڑی اہم وجوہات جو وہ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایک تو اس کا رقبہ 16.48 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، پاکستان سے 2 گنا زیادہ ہے، جو اسرائیل سے 74 گنا زیادہ ہے. فوجی ڈاکٹرین کے مطابق دشمن علاقے پر قبضے اور اسے محفوظ بنانے کے لیے فی 50 شہریوں پر کم از کم 1 فوجی چاہیے. کسی ملک پہ اگر آپ نے قبضہ کرنا ہے، فوجیں بھیجنی ہے، تو پروفیسر کے مطابق 50 شہریوں پہ 1 فوجی چاہیے. یہ نوٹ کر لیں. 2007 میں اب وہ عراق والی کہانی سناتا ہے. جب امریکی جارحیت ہوئی تو امریکی فوج کوئی 1,66,000 تھی، جبکہ عراق کی آبادی 2.5 کروڑ تھی. اس حساب سے یہ تناسب 150 شہریوں پر 1 فوجی تھا. تب جو انہوں نے 1,66,000 فوج بھیجی تھی عراق کی آبادی کے اعتبار سے، تو 150 شہریوں پر 1 فوجی تعینات کیا تھا امریکہ نے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہی اصول ایران پر لاگو ہو تو ایران کی تقریباً 9 کروڑ آبادی کے لیے کم از کم 6 لاکھ امریکی فوجی درکار ہوگا. اسرائیلی دفاعی افواج کے پاس مجموعی طور پر 1,70,000 فعال فوجی ہیں، لیکن ان میں سے بڑی تعداد پہلے ہی مختلف محاذوں پر تعینات ہے، جن میں سے بیشتر غازہ، مغربی کنارے اور لبنان کی صورتحال پر لگے ہوئے ہیں، جس کے بعد ایران کے لیے اسرائیل کے پاس صرف 70,000 فوجی بچ جاتے ہیں. یہ فرق 70,000 اور 6 لاکھ کے درمیان ایک بنیادی ناممکنات میں سے ہے. 6 لاکھ فوجی پیدا نہیں کر سکتے. 70,000 اور امریکی 1,50,000 فوجیوں کے ساتھ فی بندہ 150 بھی اگر رکھا جائے تو اس پہ قبضہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو لبنان سے بھی خطرہ ہے، حزب اللہ کی وجہ سے وہاں سے حملے شروع ہو گئے تو حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں. تو یہ اس نے 7 بنیادی وجوہات جو بیان کی ہیں. ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے ابھی تک 700 بیلسٹک میزائل داغے ہیں ان جگہوں پہ، اسرائیلی اور امریکی بیسس کے اوپر، اور 3,000 سے زائد ڈرونز ابھی تک وہ چلا چکے ہیں. اور نئی ویڈیوز وہ جاری کر رہے ہیں. ان ویڈیوز میں انہوں نے نئے جو ان کے سٹاکس ہیں ان کی تصاویر بھی جاری کر رکھی ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت. آپ سے رات کے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. صبح کے لیے اللہ حافظ.